یہ کہانی قدیم دور کی ہے، جب غلامی ایک عام راج تھا۔ لوگ غلام خریدتے اور انہیں اپنے مرضی کے مطابق کام کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ غلاموں کی زندگی انتہائی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ ان کے حقوق نہیں ہوتے تھے اور ان پر بے شمار ظلم کیے جاتے تھے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک غلام ہے، جس کا نام بلال تھا۔ بلال ایک ذہین اور محنتی نوجوان تھا، مگر قسمت نے اسے غلامی کے بندھن میں جکڑ دیا تھا۔ بلال ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والدین محنتی کسان تھے اور اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتے تھے۔ بلال نے اپنے بچپن کے دن خوشیوں میں گزارے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور گاؤں کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ بلال کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر گاؤں میں تعلیم کے مواقع نہ ہونے کے باعث وہ اپنے شوق کو پورا نہ کر سکا۔ ایک دن بلال کے گاؤں پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ ان ظالم لوگوں نے گاؤں کے کئی لوگوں کو قتل کیا اور بہت سے بچوں کو اغوا کر لیا، جو ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہو گیا۔ یہ دن بلال کی زندگی کا سب سے دردناک دن تھا، کیونکہ اس دن اس نے اپنے والدین کو کھو دیا اور خود غلام بن گیا۔ بلال اور دوسرے بچوں کو ڈاکوؤں نے ایک بڑے شہر میں بیچ دیا۔ یہاں انہیں مختلف افراد نے خرید لیا اور اپنے گھروں میں غلام بنا کر رکھا۔ بلال کو ایک ظالم شخص نے خریدا، جو اسے سخت محنت والے کام کرانے پر مجبور کرتا تھا۔ بلال دن رات محنت کرتا، مگر اس کے مالک کا دل نہ بھرتا۔ وہ بلال کو ہر وقت دھمکاتا اور اس پر ظلم کرتا تھا۔ بلال کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والد کو یاد کراتا اور آزادی کی دعا کرتا تھا، مگر اس کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک قید میں بند ہو چکا تھا، جہاں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ وہ اپنے مالک کے ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے نافرمانی کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بلال نے اپنے غلامی کے دنوں میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس کی مشکلات کو دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ بلال نے صبر اور برداشت سے کام لیا اور اپنی مشکلات کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ اس کا ایمان تھا کہ ایک دن اس کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔ بلال کی امید اس کے لیے ایک طاقت بن گئی۔ وہ دن رات محنت کرتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ اے اللہ اس کی رہائی کا راستہ بنائے۔ اس نے کبھی بھی اپنے دل میں نفرت یا بدلے کی سوچ کو جگہ نہیں دی۔ وہ جانتا تھا کہ ظلم کا جواب ظلم نہیں ہو سکتا۔ بلال کی زندگی میں ایک دن ایک نیا موڑ آیا۔ اس کے مالک کے گھر ایک بزرگ عالم کا گزر ہوا۔ یہ بزرگ عالم علم و حکمت میں بے مثال تھے اور ان کا دل انسانیت کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے بلال کو دیکھا تو اس کی حالت پر رحم کھا گئے۔ انہوں نے بلال کے مالک سے کہا، یہ لڑکا بہت محنتی اور سمجھدار لگتا ہے، اسے آزاد کر دو اور اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع دو۔ بلال کا مالک، جو سخت دل اور ظالم شخص تھا، اس نے اس عالم کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور بلال کو مزید ظلم کا نشانہ بنایا۔ مگر اس بزرگ عالم نے بلال کے لیے دعا کی اور اللہ سے اس کی رہائی کا درخواست کی۔ بلال کے دل میں اس بزرگ عالم کی باتوں نے ایک نئی امید پیدا کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دعائیں سن لی گئی ہیں اور اللہ اس کے لیے کوئی راستہ بنا رہا ہے۔ بلال نے اپنی دعاؤں میں شدت پیدا کر دی اور اللہ سے اپنی آزادی کی بھیک مانگتا رہا۔ ایک دن بلال کے مالک کو ایک سنگین بیماری نے گھیر لیا۔ وہ بستر مرگ پر تھا اور اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ بلال نے اس موقع پر اپنے مالک کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ دن رات اس کی دیکھ بھال کرتا اور اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ بلال کی اس خدمت نے اس کے مالک کے دل کو نرم کر دیا۔ بلال کے مالک نے اپنی زندگی کی آخری دنوں میں بلال کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بلال کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم نے میری خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ یہ سن کر بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے مالک کے لیے دعا کی۔ بلال کی آزادی کا دن آ گیا تھا۔ وہ ایک طول عرصے بعد آزاد ہوا تھا اور وہ اب اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ بلال نے اپنی آزادی کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ اس نے اپنے گاؤں کو دوبارہ آباد کرنے کا عزم کیا اور وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلال نے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں وہ بچوں کو تعلیم دینے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ علم ہی انسان کو ظالم سے نجات دلا سکتا ہے۔ بلال نے اپنے تجربات سے سیکھا کہ صبر،
برداشت اور امید انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا اور لوگوں کی خدمت کرنے لگا۔ بلال کی محنت اور خلوص کی وجہ سے گاؤں میں خوشحالی آ گئی اور لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ بلال کی محنت اور دیانتداری نے اسے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ وہ گاؤں کے سب سے عزت دار اور محترم شخص بن گئے۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے اور وہ انہیں حکمت اور دانائی سے حل کرنے کی کوشش کرتے۔ بلال نے کبھی بھی اپنی مرضی کو فراموش نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے ظالم اور غلامی سے نجات دی۔ بلال کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی مشکلات سے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اگر ہم صبر، برداشت اور امید کا دامن تھامے رکھیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرتا ہے۔ بلال کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ علم اور خلوص انسان کو زندگی میں کامیاب اور خوشحالی کی راہ پر لے جاتے ہیں۔ بلال نے اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کیا اور اسی میں اسے سکون اور خوشحالی ملی۔ بلال کی کہانی ایک مثال ہے کہ غلامی کی زندگی میں بھی اگر انسان صبر اور ایمان کے ساتھ اپنی مشکلات کا سامنا کرے تو اللہ اسے ضرور کامیاب کرتا ہے۔ بلال کی محنت اور خلوص نے اسے ایک غلام سے ایک معزز انسان بنا دیا، جس کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ بلال کی کہانی یہ سبق دیتی ہے، اگرچہ زندگی میں مشکلات اور مصائب آتے ہیں مگر صبر، امید اور ایمان کے ساتھ ان کا سامنا کرنے سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بلال نے اپنی مشکلات کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا اور اسی کی بدولت وہ ایک غلام سے ایک معزز اور کامیاب انسان بن گیا۔ بلال کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں حقیقی کامیابی صرف دنیاوی دولت میں نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت اور اللہ کی رضا میں ہے۔